لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محکمہ تعلیم کے فائنینس والوں سے پیسے نکالوں، غریب آباد کی دکان پہ بارگن کر کے اسے فرنیچر لاؤں جا کے اسکول میں رکھ دوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو جو پروکیورمنٹ کرنی ہے وہ سیپرا کے رولز کے مطابق کرنی ہے. اگر مجھے وہاں پتا بھی ہو کہ جی سستی مل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سستی پڑی وہ آگے بڈ کرے. وہ کہے کہ جی یہ جو آپ نے اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے اور یہ اس قیمت میں دینے کو تیار ہوں. کوالیفائی کریں آگے کریں. اور جہاں پر پروکیورمنٹ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ اتنے بڑے ٹینڈر میں بڈ کر سکے اور اس کے بعد اتنے انویسٹ کر کے فرنیچر دے سکے. اس لیے کہ اس میں 1 روپے کا ایڈوانس کسی بھی کمپنی کو نہیں کیا گیا. ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں. تمام کے تمام جو کوالیفائڈ بڈرز ہیں ان سے بینک گارنٹی لی گئی ہے. بینک گارنٹی انہوں نے جمع کرائی کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ان کی بینک گارنٹی پیش کر سکتے ہیں، جو سارے کر سکتے ہیں. اس میں اچھا جو یہ پروکیورمنٹ ہے اس میں یہ جو قیمت بتاتے ہیں اس قیمت میں ٹیکسز بھی شامل ہیں. اس قیمت کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے کہ ہر اسکول تک جو ہے وہ ان کو فرنیچر پہنچا کے دینا ہے. ہر اسکول میں، شہر کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہات میں، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی پہاڑ پہ کوئی اسکول ہے تو اس سپلائر کو وہ بینچز اس اسکول تک پہنچانی ہے. اس کا وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے وہ اس میں شامل ہے. تو ابھی ہم نے جب حساب لگایا تو تقریباً 1 ارب روپے تو ٹیکس اور ٹرانسپورٹیشن کے. ٹیکسز تو واپس آ جائیں گے، ظاہر سنگاپور لے کے واپس آ جائیں گے، وہ گورنمنٹ بھی جانے ہیں، وہ تو کسی کی جیب میں نہیں جا رہے. تو 1 ارب روپے ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکس کی مد میں اس 2.6 ارب روپے میں 1,44,000 بینچز بھی انہوں نے دینی ہے. اب اگر 1,44,000 بینچز بھی دے دیں، 1 ارب روپے یہ بھی لے کے جائے تو 3 ارب روپے کا ٹھیک ہے. کس نے حساب نکالا؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا میتھمیٹک کا ماہر یہاں بیٹھا مجھے سمجھا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقی جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، جو اس کے اسٹیمیٹس ہیں، اس میں تمام کا تمام جو کام ہے، جو ورکنگ ہے، وہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے کی ہے. جنہوں نے ماہرین کو بٹھایا ہے، جنہوں نے وزٹس کیے ہیں، جنہوں نے مارکیٹ سے ریٹ لیے ہیں، جنہوں نے کوالٹیز چیک کی ہیں، سب انہوں نے کیے. اس میں میں نے نہیں کہا کہ اس طرح کی لے لو، اس طرح کی لے لو، یہ لو، یہ مطلب کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ کسی دن جو پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بٹھائیں، جو اور ممبرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں، تاکہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ بھائی انہوں نے کون سا پروسیس کیا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں 2 مرتبہ پہلے یہ ٹینڈر جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں اور پھر آپ ہی کے ٹی وی چینلز یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. عدالتیں ہمیں بلا کے دباتی ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. اب میرے بھائی اگر کہیں فرنیچر نہیں ہے تو اس کو خریدنے کا ایک عمل ہے، ہمیں اس میں سے گزرنا ہے. اس عمل کو بائی پاس کر کے ہم فرنیچر نہیں لے سکتے. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سوال بھی اٹھنا چاہیے، بالکل سوال کرنا چاہیے. اگر تو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی میں نے کسی من پسند کہا گیا، من پسند ٹھیکیدار، کوئی من پسند ٹھیکیدار بتائے کہ یہ من پسند ہے، میرا رشتہ دار ہے، ثبوت ہے آپ کے پاس، بالکل مجھے سزا ملنی چاہیے. ایک چینل کہتا ہے کہ کاٹ کباڑ کا فرنیچر بنا دیں، وہ بن کے ہی نہیں آیا ابھی تک. ابھی ایک بینچ نہیں آئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کاٹ کباڑ سے فرنیچر بنا کے جو ہے وہ دے دیا. اب مجھے دکھا دیں ابھی کون سی بینچ ہے جو کاٹ کباڑ کی بنی ہے. مختلف پرانی تصویریں لے کر کلاس رومز کی، پرانے فرنیچر کی تصویریں لے کر وہ اگر کوئی چلائے اور کہے کہ جی یہ تاثر ہے کہ یہ فرنیچر تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ رپورٹنگ کیجئے، ہمارے آپ کی فرض ہے، اگر یہ غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے، نشاندہی کیجئے، آپ کا بالکل کام ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی طرز عمل رہا کہ سیدھی سیدھی چیزوں پر بھی اگر اس قسم کا مجھے تو لگتا ہے باقاعدہ پلانڈ کمپین ہے جو چل رہی ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ختم کر دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرنیچر کبھی نہیں خریدا جا سکے. اگر ہم
اچھے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پروکیورمنٹ کمیٹی میں ڈال کے بھی یہ کہیں کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی آدمی کمیٹی میں آ کر نہیں بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کالج سائٹ پہ پروکیورمنٹ ہونی ہے اس کمیٹی کا مجھے نہیں پتہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ نہیں ہوا. اس میں مشتاق چھابرا صاحب کو ریکویسٹ کر کے ہم نے شامل کروایا. اس میں جو کراچی آئی پی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اکبر زیدی صاحب, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں, لیکن وہ نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنے جو ان کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں ان کو نامنیٹ کیا کہ ان کو آپ لے لیجیے. ایک کیا نام تھا خاتون جو تھی, کریں اور دیکھیں کہ بھائی ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. یار یہ اتنے معتبر نام ہیں اور ان کو منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ آئیں اس کمیٹی کے اندر بیٹھیں تاکہ یہ جو پروسیس ہے اس کو کوئی کریڈیبلٹی مل سکے. کیونکہ سرکاری لوگوں کے اوپر, سرکاری آفیسرز کے اوپر تو کوئی اعتماد تو کرتے نہیں ہے, الزامات لگانا بڑے آسان ہوتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو شامل کروایا کہ بھئی آپ آ کر کمیٹی کا حصہ بنیں اور ساری چیزوں کو آپ دیکھیں, سپروائز کریں, انڈیپینڈنٹلی کام کریں. ہمارا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہوگا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو پروکیورمنٹ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, جو پروکیورمنٹ ہو اس کی کوالٹی ٹھیک ہو, اور جو پروکیورمنٹ ہو وہ کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے چل سکے. یہ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی لائف جو ہے کم از کم 20-25 سال ہوگی اس فرنیچر کی جو یہ دے رہے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں. جو پہلے لیتے تھے وہ سال 2 سال میں ایک بارش ہوئی دھوپ پر کو ختم. تو یا تو وہ جو پہلے ہو رہا تھا کہ لوکلی سطح پر ساری چیزیں پروکیورمنٹ ہوتی رہے, کرتے رہیں, وہ کر لیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہتر کوالٹی کی چیزیں لیں, پیسہ صحیح کام کے لیے استعمال ہو اور پھر اس کو آگے. ایک مرتبہ یہ شروع ہوا جب صدر شاہ صاحب منسٹر تھے, ٹینڈر ہوا, وہ ٹینڈر منسوخ ہو گئے. اس لیے جو بلز آئی تھیں وہ اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ سے بہت کم میں تھی اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ صحیح کوالٹی کا فرنیچر نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے منسوخ کیا. دوسری مرتبہ یہ جب ٹینڈر ہوا تو محکمہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا اور وہ پروسیس ہوا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے یہ شور پڑا کہ 26,000 کی پتہ نہیں 24,000 کی بینچ لے رہے ہیں, کیا کرنا ہے, یہ بہت کچھ ہوا. پھر وہ عدالت میں گیا. عدالت میں کوئی سال سے زیادہ عرصے تک اسٹے رہا اور اسٹے ختم ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ سے چیزیں آئیں تو وہ ٹینڈر منسوخ کر دیے گئے, اس لیے کہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ان کو فردر پروسیس کیا جاتا. تو کوئی قانون نہیں چاہی تھی, اس لیے وہ منسوخ ہوا. جب یہ تیسری مرتبہ ہوئے تو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا چیف منسٹر صاحب کے پاس تو منسوخ ہوئے, ہم نے منسوخ کیے, میرے دور میں منسوخ ہوئے. لیکن یہ کہ جو تیسرا عمل ہے جو جاری ہے یہ میرے دور میں ہوئے. آپ نے اور کیا پوچھا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا ابھی لکھا, جس میں یہ سارا 13 سپتمبر کو, یہ الگ بات ہے کہ سی ایم صاحب کو بعد میں پہنچا, میڈیا کو پہلے پہنچ گیا. تو اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موجودہ پروکیورمنٹ کا عمل ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس خط میں, اگر آپ نے پڑھا ہوگا. وہ یہ کہتی ہے ٹرانسپیرنسی انفارمیشن, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی ہے اور شکایت کرنے والا شاید وہ ہے جنہوں نے 2019 میں یا 18 میں جو عمل شروع ہوا تھا اس وقت وہ 6,000 7,500 والی جو ہے وہ بل دی تھی. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ریویو کیا, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ 6,000 کی بینچ تھی جو ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھی, اگر یہ 6-7,000 کی تھی تو آج اس کی ایسکیلیشن جو ہے وہ ملا لیں اگر تو اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے. تو جو آپ نے دی وہ قیمت زیادہ ہے. سی ایم صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو بالکل اس کی تفصیلی جو انکوائری ہو کروانی چاہیے تاکہ اس کا مکمل تفصیلی جواب جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی جائے اور وہ جو ہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. ساری چیزیں کھلی ہونی چاہیے. پہلا ٹینڈر جو تھا وہ کوئی 6,500 والا تھا جو منسوخ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ اسے کم میں تھا. دوسرا جو تھا وہ 21,000 23,000 21,000 22,000 26,000 23,000 6-7,000 نہیں کرا ہے, ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ کورٹ میں اسٹے ہوا, اسٹے ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کمیٹی نے اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا اس لیے کہ وقت کم تھا اور اس محدود وقت میں اس ٹینڈر کا پورا پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا تھا, وہ منسوخ ہو گیا. یہ ٹینڈر ہوئے تھے میرے وزیر بننے سے پہلے اور اسٹے ہو گیا, منسوخ ہوئے جب میں وزیر تھا. تیسرے جو ٹینڈر ہوئے ہیں
اس وقت ہوئے جب میں خود وزیر تھا اور سارا عمل میری وزارت کے دوران مکمل ہوا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 29 کی خرید لی، میرے بھائی اتنی کہانی بتانے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں جی وزیر قیمت طے کرتا ہے تو پھر میں ماتمی کر سکتا ہوں کہ عقل میں کچھ ہی کر سکتا ہوں. اس پورے عمل میں پھر کہہ رہا ہوں، اس پورے عمل میں جب سردار شاہ صاحب منسٹر تھے تب بھی ہوا تو سردار شاہ صاحب کی کوئی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی براہ راست. اب اگر نثار صدیقی صاحب کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر کی ڈکٹیشن پہ چلے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل معین الدین حیدر بھی میری ڈکٹیشن پہ چلے گا یا سردار شاہ کی ڈکٹیشن پہ چلے گا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے آپ کی اس کا سوچ کا. اس پورے پروسیس میں جو 2-3 مرتبہ ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ کا، وزیر کا، سیکرٹری کا یا کسی اور وزیر کا یا چیف منسٹر کا کسی قسم کا براہ راست رول نہیں ہے. یہ پروکیورمنٹ کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہے، اسپیسیفکیشنز انہوں نے بنائی ہیں، ایسٹیمیٹس انہوں نے بنائے ہیں، مارکیٹ ریٹس انہوں نے لیے ہیں، کوالٹی کا تعین انہوں نے کیا ہے، ٹینڈر سارے انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں، منسوخ بھی اگر پہلے ہوئے تو انہوں نے کیے ہیں، ہر چیز انہوں نے کی ہے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں بار بار آپ سے کہ اگر اس کمیٹی کے اندر کچھ اچھے لوگ ہیں تو کسی کے اوپر تو بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے نا بھائی. مت کریں مجھ پہ بھروسہ، مت کریں سردار شاہ پہ، مت کریں چیف منسٹر پہ، مت کریں کسی سرکاری افسر پہ، لیکن اگر کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو فرشتے آ کر تو نہیں کریں گے بھائی یہ پروسیس. تو آپ کہیں نہ کہیں کسی کو اس قابل چھوڑیں کہ ہم کہیں کہ آپ پر ہمیں اعتماد ہے. اچھا جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے اس میں ریزن دیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی بلڈنگس کے، روڈس کے کوئی بھی ٹینڈر ہوتے ہیں، اگر کسی کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ جو کام 1 لاکھ روپے میں ہوگا اور وہ ایسٹیمیٹ جو نکالتے ہیں تو مختلف اس میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کی پرائسز دیکھتے ہیں، اس کی بات بتاتے ہیں. اور اگر کوئی کانٹریکٹر آئے اور یہ کہے کہ نہیں یہ جو کام 1 لاکھ والا ہے 40,000 میں، تو ظاہر ہے وہ پھر جو کمیٹی ٹیکنیکل لوگوں کی ہوتی ہے اس کو اسیس کرتی ہے کہ بھائی 40,000 میں ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک کام ہے جس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہونا ہے اس کی کاسٹ ہی 70-80,000 روپے ہے اور پھر اس پہ ٹیکسز ہوتے ہیں، پھر اس پہ ظاہر اس کا پروفٹ ہوتا ہے کانٹریکٹر کا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کام 40 میں کیسے ہوگا؟ تو یہ کمیٹی کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ جناب یہ کام سب اسٹینڈرڈ ہوگا اور یہ اتنے پیسوں میں نہیں ہو سکتا تو وہ اس کو منسوخ کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ کمیٹی تھی جس کے سربراہ جو ہیں وہ نثار صدیقی صاحب تھے اور اس میں دیگر جو ممبرس تھے. مجھے یہ بتا دیجیے گا